بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے یہ دو نام جسم سے بیماری کو بھگاتے ہیں۔ کسی بھی نماز کے بعد جو پڑھے گا اللہ اس کے جسم کو ہر بیماری سے پاک کر دے گا۔ محترم ناظرین، تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب، نہایت مہربان، بے حد رحم فرمانے والا، ہر کمزوری کو طاقت میں بدلنے والا، ہر غم کو خوشی میں تبدیل کرنے والا اور ہر بیماری پر کامل قدرت رکھنے والا ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نہ صرف عبادات کا طریقہ سکھایا بلکہ یہ بھی بتایا کہ بندہ اپنی ہر ضرورت، ہر پریشانی اور ہر بیماری میں اپنے رب کی طرف کیسے رجوع کرے۔ ناظرین، ہر انسان کبھی نہ کبھی آزمائش سے گزرتا ہے۔ کوئی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، کوئی رزق کی تنگی کا شکار ہوتا ہے، کوئی ذہنی پریشانی، خوف، بے چینی یا گھریلو مسائل میں گرفتار ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں انسان مختلف ذرائع تلاش کرتا ہے، لیکن ایک سچا مومن جانتا ہے کہ حقیقی مدد صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ وہی شفا دینے والا ہے، وہی مشکلات کو دور کرنے والا ہے، وہی دلوں کو سکون دینے والا ہے اور وہی ناممکن کو ممکن بنانے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے نہایت خوبصورت نام بیان فرمائے ہیں جنہیں اسماء الحسنی کہا جاتا ہے۔ یہ صرف نام نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی کامل صفات کا اظہار ہیں۔ ہر نام میں اس کی رحمت، قدرت، حکمت، علم، مغفرت اور بندوں پر شفقت جھلکتی ہے۔ جب بندہ ان ناموں کو سمجھ کر ان کے معنی پر غور کرتے ہوئے اور اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اس کے دل میں یقین پیدا ہوتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے اور وہ اپنے رب سے پہلے سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ اسماء الحسنی کی اہمیت صرف یہ نہیں کہ انہیں یاد کر لیا جائے بلکہ ان کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارنا بھی ضروری ہے۔ جب بندہ جانتا ہے کہ اللہ الرحمن ہے تو وہ اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ جب وہ جانتا ہے کہ اللہ الغفور ہے تو وہ گناہوں سے توبہ کرتا ہے۔ جب وہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ الشافی شفا دینے والا ہے تو بیماری میں صرف اسی سے شفا کی امید رکھتا ہے۔ جب وہ جانتا ہے کہ اللہ السلام ہے تو وہ دنیا و آخرت کی سلامتی اسی سے مانگتا ہے۔ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ دوا اختیار کرنا بھی سنت ہے اور دعا کرنا بھی عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علاج کروانے کی ترغیب بھی دی اور ساتھ ہی یہ بھی سکھایا کہ دل کا تعلق ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ہونا چاہیے، کیونکہ دوا سبب ہے لیکن شفا صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے ملتی ہے۔ کتنے ہی مریض ایسے ہوتے ہیں جن پر دوائیں دیر سے اثر کرتی ہیں، لیکن جب وہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید بار بار اس حقیقت کی طرف رہنمائی کرتا ہے کہ بندے کو ہر حال میں اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ مصیبت آئے تو صبر کے ساتھ دعا کرے، بیماری آئے تو علاج کے ساتھ اللہ سے شفا مانگے، پریشانی آئے تو استغفار اور ذکر کو اپنا معمول بنائے۔ یہی انبیاء کرام علیہم السلام کا طریقہ تھا اور یہی صالحین کی زندگی کا سرمایہ تھا۔ ناظرین، آج کے دور میں بہت سے لوگ فوری نتائج کے لیے ایسے وظائف اور عملیات کی طرف چلے جاتے ہیں جن کی قرآن و سنت میں کوئی اصل نہیں ہوتی۔ ایک مومن کو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ صرف وہی اذکار اور دعائیں اختیار کرے جو شریعت کے مطابق ہوں یا جن میں کوئی غیر شرعی بات نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی کے ذریعے دعا کرنا خود قرآن مجید کی تعلیم ہے، اس لیے یہ ایک عظیم عبادت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ بھی۔ جب بندہ اپنے رب کے ناموں کو محبت، یقین اور عاجزی کے ساتھ پکارتا ہے تو اس کا دل سکون پاتا ہے، اس کی امیدیں تازہ ہوتی ہیں اور وہ مایوسی سے نکل کر اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرنا سیکھتا ہے۔ یہی یقین کو مشکلات کا مقابلہ کرنے کی طاقت دیتا ہے۔ اگر بیماری لمبی بھی ہو جائے تو مومن جانتا ہے کہ اس کا رب اس کے حال سے خوب واقف ہے اور وہ جس وقت چاہے شفا عطا فرما سکتا ہے۔
لہٰذا آج ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کے 2 ایسے بابرکت نام بتائیں گے کہ جن کی برکت سے جسم سے ہر بیماری نکل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ان ناموں کی برکت سے پڑھنے والے کے جسم کو ہر بیماری سے پاک کر دیتا ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کے کون سے نام ہیں، اس کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین کرام، جب ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی کی عظمت پر غور کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہماری رہنمائی قرآن مجید کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بار بار اپنے مبارک ناموں اور صفات کا ذکر فرمایا ہے تاکہ بندے اپنے رب کو پہچانیں، اس سے محبت کریں، اسی پر بھروسہ کریں اور ہر ضرورت میں اسی کو پکاریں۔ قرآن ہمیں یہ تعلیم نہیں دیتا کہ صرف الفاظ دہرا دیے جائیں، بلکہ یہ سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے معنی کو سمجھتے ہوئے اخلاص اور یقین کے ساتھ اس سے دعا کی جائے۔ پہلی آیت، اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں کے ذریعے دعا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ ترجمہ، اور اللہ ہی کے لیے سب سے اچھے نام ہیں، لہٰذا تم اسے انہی ناموں کے ساتھ پکارو۔ یہ آیت اسماء الحسنی کے بارے میں بنیادی رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اس کے بہترین ناموں کے ذریعے دعا کریں۔ اگر بندہ شفا چاہتا ہے تو شفا دینے والے رب کو پکارے، اگر رزق چاہتا ہے تو رازق کو پکارے، اگر مغفرت چاہتا ہے تو غفور الرحیم کو پکارے، سکون چاہتا ہے تو سلامتی عطا کرنے والے رب کے حضور عاجزی سے دعا کرے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اسماء الحسنی صرف یاد کرنے کے لیے نہیں بلکہ دعا اور اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے بھی ہیں۔ دوسری آیت، شفا صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ ترجمہ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ یہ آیت ہر مسلمان کے عقیدے کی بنیاد ہے۔ انسان علاج کرتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، دوا استعمال کرتا ہے، لیکن حقیقی شفا صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے ملتی ہے۔ اگر اللہ چاہے تو معمولی دوا بھی فائدہ دے دیتی ہے، اور اگر اس کی مشیت نہ ہو تو بہترین علاج بھی بے اثر رہ سکتا ہے۔ اس لیے ایک مسلمان دوا کے ساتھ ساتھ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے شفا کی دعا بھی کرتا ہے۔ تیسری آیت، قرآن بھی شفا اور رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ، اور ہم قرآن میں وہ چیز نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو شفا قرار دیا ہے۔ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ قرآن دلوں کی بیماریوں جیسے شک، نفاق، غفلت اور گمراہی کے لیے بھی شفا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کے ذریعے جسمانی بیماریوں میں بھی برکت اور فائدہ عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی آیات کے ذریعے رقیہ بھی فرمایا کرتے تھے۔ چوتھی آیت، اللہ تعالیٰ ہر دعا سننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، عبادی عنی فإنی قریب اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان۔ ترجمہ، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں بتا دیں کہ میں قریب ہوں، جب کوئی دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ یہ آیت ہر مایوس دل کے لیے امید کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت قریب ہے۔ وہ ان کی آواز سنتا ہے، ان کے آنسو دیکھتا ہے، ان کی تکلیف جانتا ہے اور مناسب وقت پر بہترین فیصلہ فرماتا ہے۔ کبھی وہ فوراً دعا قبول کرتا ہے، کبھی کسی بڑی مصیبت کو ٹال دیتا ہے، اور کبھی آخرت کے لیے اس دعا کا بہترین اجر محفوظ کر دیتا ہے۔ ان تمام آیات پر غور کرنے سے چند اہم حقیقتیں سامنے آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی کے ذریعے دعا کرنا قرآن کی تعلیم ہے۔ بیماری سے شفا صرف اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ قرآن کریم ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر دعا کو سنتا ہے اور اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ دعا کے ساتھ صبر، یقین، اخلاص اور جائز اسباب اختیار کرنا بھی ضروری ہے۔ ناظرین کرام، قرآن کریم کے بعد ہدایت کا سب سے بڑا سرچشمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو ہر وہ راستہ سکھایا جس میں دنیا و آخرت کی بھلائی ہے۔ بیماری کے وقت صبر، علاج، دعا
ذکر الہی اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ، یہ سب ہمیں احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے۔ آئیے چند مستند احادیث کی روشنی میں اس موضوع کو سمجھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کے ایک کم سو جس نے انہیں یاد کیا اور ان کے تقاضوں کے مطابق عمل کیا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ حدیث اسماء حسنہ کی عظمت کو واضح کرتی ہے۔ علماء نے بیان کیا ہے کہ احصاء کا مطلب صرف زبانی یاد کرنا نہیں، بلکہ ان کے معنی کو سمجھنا، ان پر ایمان رکھنا، ان کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور انہی ناموں کے ذریعے دعا کرنا بھی ہے۔ یہی وہ طریقہ ہے جو بندے کو اپنے رب کے قریب کرتا ہے۔ حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندو علاج کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری مگر اس کے لیے شفا بھی پیدا فرمائی ہے، سوائے بڑھاپے کے۔ یہ حدیث ہمیں ایک بہت اہم اصول سکھاتی ہے کہ اسلام صرف دعا کا حکم نہیں دیتا بلکہ علاج اختیار کرنے کی بھی ترغیب دیتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص بیمار ہو تو وہ ڈاکٹر سے رجوع کرے، دوا استعمال کرے اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے اخلاص کے ساتھ شفا کی دعا کرے۔ دوا سبب ہے لیکن شفا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ملتی ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا ہی عبادت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، تمہارا رب فرماتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے ذریعے دعا کرتا ہے تو وہ دراصل ایک عظیم عبادت انجام دے رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے اور اپنی حکمت کے مطابق قبول فرماتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بیمار کے لیے رب الناس اذهب الباس الشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، ترجمہ، اے اللہ لوگوں کے رب، تکلیف کو دور فرما، شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں۔ ایسی کامل شفا عطا فرما کہ بیماری کا کوئی اثر باقی نہ رہے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ اصل شفا دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اس لیے جب بھی ہم دعا کریں تو یہ یقین رکھیں کہ دوا، ڈاکٹر اور تمام اسباب اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں۔ ناظرین کرام، زندگی میں بیماری آنا، پریشانیاں پیش آنا یا مصیبتوں کا سامنا کرنا اللہ تعالیٰ کی سنت آزمائش کا حصہ ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام بھی آزمائشوں سے گزرے۔ حضرت ایوب علیہ السلام شدید بیماری میں مبتلا ہوئے، لیکن انہوں نے کبھی اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں کیا۔ انہوں نے صبر، دعا اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسے کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کامل شفا عطا فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جب کسی مسلمان کو بیماری، غم، تکلیف یا پریشانی پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اس لیے مومن بیماری کو صرف مصیبت نہیں سمجھتا بلکہ اسے اللہ تعالیٰ کے قرب اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی سمجھتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ انسان علاج کو ترک نہ کرے، مایوس نہ ہو اور ایسے غیر ثابت وظائف یا وعدوں پر یقین نہ کرے جن کی شریعت میں کوئی بنیاد نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا ورد یقیناً باعث برکت ہے، مگر ان کے ساتھ اخلاص، دعا، توبہ، استغفار سب اسباب اختیار کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص اخلاص کے ساتھ اپنے رب کو یا شافی کہہ کر پکارتا ہے، یا رحمان کہہ کر اس کی رحمت مانگتا ہے، یا سلام کہہ کر عافیت طلب کرتا ہے تو وہ قرآن کی تعلیم کے مطابق اپنے رب سے دعا کر رہا ہوتا ہے، لیکن شفا کا وقت اور طریقہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، دنیا کی زندگی آزمائش کا گھر ہے۔ یہاں کوئی بھی انسان ایسا نہیں جسے کبھی بیماری، پریشانی، مالی تنگی، ذہنی دباؤ، گھریلو مسائل یا کسی اور قسم کی آزمائش کا سامنا نہ کرنا پڑا ہو۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح فرمایا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو مختلف حالات سے آزماتا ہے تاکہ ان کے ایمان، صبر اور توکل کا امتحان ہو، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری بھی دی ہے کہ جو بندہ ہر حال میں اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ جب بیماری آئے تو سب سے پہلے دل میں یہ یقین تازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ہر تقدیر میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ ممکن ہے یہ بیماری گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے، درجات کی بلندی کا سبب بن جائے، یا انسان کو اپنے رب کے قریب کر دے۔ اس لیے بیماری میں بے صبری، شکوہ اور مایوسی کے بجائے دعا، صبر اور امید کا دامن تھامنا چاہیے۔ اگر ہم قرآن کریم میں صبر اور شفا کی سب سے روشن مثال دیکھیں تو وہ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مال، اولاد اور صحت جیسی بے شمار نعمتیں عطا فرمائی تھیں۔ پھر ایک وقت آیا کہ وہ شدید آزمائش میں مبتلا ہوئے، ان کی صحت متاثر ہوئی، مال ختم ہو گیا اور کئی مشکلات نے انہیں گھیر لیا، لیکن انہوں نے کبھی اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں کیا اور نہ ہی اپنی زبان پر ناشکری آنے دی۔ آخرکار انہوں نے نہایت عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ ترجمہ: اے میرے رب، مجھے تکلیف پہنچ گئی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، ان کی بیماری دور کر دی، انہیں دوبارہ صحت عطا فرمائی، ان کا مال بھی لوٹا دیا اور انہیں پہلے سے بھی زیادہ نعمتیں عطا فرمائیں۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ آزمائش کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے انتہائی عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں اس عظیم مصیبت سے نجات عطا فرمائی۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب بندہ اخلاص، عاجزی اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ غیب سے مدد کے راستے پیدا فرما دیتا ہے۔ تو ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں عمل کی جانب اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے یہ دو نام کب، کہاں، کیسے اور کتنی تعداد میں پڑھنے ہیں کہ جس کے پڑھنے سے جسم سے ہر بیماری دور ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو صحت و تندرستی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ عمل آپ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم ثم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن پاک کی یہ بہت ہی پیاری آیت ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر 33 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ ترجمہ: اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ اس آیت کو پڑھتے وقت دل میں یہ یقین تازہ کریں کہ تمام اسباب کا خالق اللہ تعالیٰ ہے اور حقیقی شفا صرف اسی کے اختیار میں ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے ان مبارک ناموں کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر پورے 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ یا شافیو یا سلام، اے شفا دینے والے، اے سلامتی عطا فرمانے والے۔ ان الفاظ کو پڑھتے ہوئے عاجزی سے اپنی صحت، عافیت اور ہر قسم کی بیماری سے حفاظت کی دعا کریں۔ اس کے بعد آپ نے کم از کم 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لینا ہے۔ استغفار دل کو پاک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرتا ہے اور بندے کو اس کے رب کے قریب لے جاتا ہے۔ اس کے بعد آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھیں جتنا عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور اس کے بعد نہایت عاجزی سے دعا کریں۔ اللہم رب الناس اذہب البأس الشافی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم رب الناس اذہب البأس الشافی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ ترجمہ: اے لوگوں کے رب، تکلیف کو دور فرما، شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں۔
ایسی کامل شفا عطا فرما کہ بیماری کا کوئی اثر باقی نہ رہے۔ محترم ناظرین، ہمیشہ یاد رکھیں کہ مومن کی سب سے بڑی طاقت اس کا اللہ تعالیٰ پر یقین ہے۔ جب انسان اپنے رب کو اخلاص، عاجزی اور مکمل بھروسے کے ساتھ پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور سنتا ہے۔ البتہ قبولیت کا طریقہ اور وقت اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے بابرکت اسماء الحسنی کی صحیح معرفت عطا فرمائے، ہمیں ہر ظاہری و باطنی بیماری سے شفا دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے گھروں میں سکون، برکت اور عافیت نازل فرمائے، اور دنیا و آخرت کی ہر بھلائی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔